بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 تا 40 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم انفروا، جس وقت کہا جاتا ہے تم لوگوں کو کوچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثاقلتم الی الارض، تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، ارضیتم، کیا تم راضی ہوگے، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی پر، من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا، سو نہیں ہے دنیا کی زندگی کا نفع، فی الآخرات، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا، نہیں ہے دنیا کی زندگانی کا نفع آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا، الا، مگر، تنفروا، تم کوچ نہیں کرو گے، یعذبکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، عذابا علیما، دردناک عذاب، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور بدل دے گا تمہاری جگہ اور لوگوں کو، وَلَا تَضُرُّوهُ
نہیں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتے ہو شیئا کچھ بھی، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، الا تنصروہ تم نہیں مدد کرو گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد نصرہ اللہ تو تحقیق اللہ نے مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، اذ اخرجہ الذین جس وقت اسے نکالا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما جس وقت یہ دونوں فی الغار غار میں تھے، اذ یقول جس وقت کہا لصاحبہ اس کے ساتھی نے، جس وقت کہا اس نے اپنے ساتھی کو، اپنے صحابی کو، لا تحزن تو غم نہ کر، ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سو اللہ نے نازل کی سکینتہ اپنی تسلی، اپنی سکینہ اپنے طرف سے تسلی، علیہ اس پر، وأیدہ اور اس کی تائید کی، بجنود لشکروں کے ساتھ، لم تروہا جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی اور بنا دیا کافروں کے فیصلے کو پست، اور کر دیا ان لوگوں کے فیصلے کو جنہوں نے کفر کیا پست، وکلمۃ اللہ اور اللہ کا فیصلہ ہی العلیٰ وہی غالب ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اس رکوع سے پہلے رکوع میں آپ حضرات یہود و نصارہ کے غلط قسم کے عقائد کا تذکرہ سن چکے ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دیا۔ تو غلط قسم کے یہود و نصارہ کافرین عرب کے عقائد اور نظریات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ان غلط قسم کے عقائد اور نظریات کی تردید فرمائی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور اللہ رب العزت کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں فرشتوں کو۔ تو اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کی اولاد، نہ اللہ خود کسی کی اولاد، نہ ہی اللہ کی کوئی اولاد ہے، اور اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے ان تمام تقاضوں سے، ضروریات سے، ولم یکن لہ کفوا احد اس کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا، ان تمام چیزوں میں سے وہ اللہ پاک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اور اکیلا ہی پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو پچھلی آیات کریمہ میں یہود و نصارہ کے غلط قسم کے عقائد اور نظریات کا تذکرہ ہوا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اگلے کئی رکوعوں تک غزوہ تبوک ہی کا ذکر چلے گا۔ اصل میں ہوا کیا، جس وقت مکہ فتح ہو چکا، مکہ کے اندر مدینہ کے اندر ایک شرارتی قسم کا شخص تھا جس کا نام تھا ابو عامر راہب۔ ابو عامر راہب یہ ایک شرارتی قسم کا شخص تھا، اور یہ یہودیوں کا پیشوا تھا، سیاسی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی وہ یہودیوں کا پیشوا تھا، لیکن انتہا درجے کا شرارتی،
مکار اور جھوٹا شخص تھا، بالکل اسی طرح کہ بات زبان سے کچھ کہنا، عمل کچھ کرنا، کردار کچھ ہے اور گفتار کچھ ہے، تو یہ اس کی کیفیت تھی۔ جس طرح کہ آج کی طرح بڑے بڑے لیڈر زبانوں پر جھوٹ بولتے نہیں تھکتے، اور ان کا عمل، ان کا کردار کچھ اور گواہی دے رہا ہوتا ہے، تو یہ ابو عامر راہب بھی کچھ اسی طرح کا شخص تھا۔ جس وقت مکہ فتح ہوا تو یہ یہاں سے روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ ہمارے اوپر بہت بڑا ظلم ہوا ہے، سارا عرب اب چونکہ مسلمان ہو چکا تھا اور شرک ختم ہو چکا تھا، کافر لوگ مسلمان ہو چکے تھے، جو نہیں ہوئے وہ گرفتار ہو چکے تھے، مارے جا چکے تھے، چند ایک تھے جو وہاں سے بھاگ گئے۔ تو ان میں ابو عامر راہب تھا۔ اس نے کہا کہ جو ہے مسلمانوں کے لیڈر، مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے، ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے، تو وہ لوگ تمہارے اوپر بھی حملہ کریں گے، ان کا یہ دعویٰ بھی ہے، اور تمہیں بھی تم سے وہ ٹکرائیں گے، تم سے وہ لڑیں گے، تو لہٰذا اس سے پہلے کہ وہ تم سے لڑیں اس کے بارے میں کچھ فکر کیجئے، انتظام کیجئے۔ اب ہرقل جو بادشاہ تھا روم کا، اس نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگا کہ ہاں، ہم نے اس طرح کی باتیں اور بھی مسلمانوں کے بارے میں اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں۔ تو اس نے اپنے کمانڈوز سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ کمانڈوز کہنے لگے کہ اگر ہم نے ان پر حملہ نہیں کیا، ابھی سے ان کو نہیں روکا ان کے اس طرح کے جو ہے منصوبوں سے، تو وہ ہمارے لیے خطرہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو یعنی ان کی طرف سے بھی یہی تھا کہ لڑائی کے لیے تیاری پکڑی جائے اور اس کے لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے نکلا جائے۔ تو روم کا بادشاہ لاکھوں کی تعداد میں فوج لے کر تبوک کے مقام کی طرف روانہ ہوا۔ یہ ابو عامر راہب غزوہ بدر سے لے کر غزوہ خندق تک مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہا، اور غزووں میں مسلمانوں کے خلاف کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آتا رہا۔ تو اس نے جا کر آگ وہاں بھی بھڑکائی ہرقل بادشاہ کے پاس، روم کے بادشاہ کے پاس۔ اب غصہ تو انہیں پہلے بھی تھا اور پہلے بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ مسلمان ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس نے جا کر اور زیادہ ان کے جذبات کو بھڑکا دیا۔ ابو عامر نے اور زیادہ ان کو اکسایا اور زیادہ ان کو بھڑکایا۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو ہرقل بادشاہ لاکھوں کے مجمع لے کر، تعداد لے کر تبوک کے مقام پر پہنچا۔ اب تبوک کے مقام مدینہ المنورہ سے تقریباً 15 دن کی مسافت ہے، یعنی 15 دن مسلسل سفر کرے تو تبوک کے مقام پر پہنچا جا سکتا ہے۔ جس وقت ترکیوں کی حکومت تھی تو سعودیہ نے ایک لائن بچھائی تھی، ریلوے لائن تبوک کے مقام تک مدینہ المنورہ سے، تو 15 اسٹیشن اس ریلوے لائن پر آیا کرتے تھے۔ 15 اسٹیشن، ہمارے ریلوے لائن کا اسٹیشن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے تو ریلوے لائن کا اسٹیشن بھی بہت بڑے بڑے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ تبوک کا مقام کتنا دور تھا مدینہ المنورہ سے۔ اب وہ جو زمانہ تھا وہ ایسا تھا، سخت ترین گرمی کا، رجب کا مہینہ تھا، سن 9 ہجری کے دورانیہ میں تقریباً یہ واقعہ پیش آیا۔ گرمی کی شدت تھی اور دوسری طرف فصلیں پک رہی تھی، فصلوں کی پکائی تھی، پیداوار کی پکائی تھی، اپنے عروج پر تھی، کٹائی کے دن تھے۔ اب گندم جب کٹائی ہوتی ہے، چاول جب کٹائی ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ لوگ اتنے دیہاتوں میں مصروف رہتے ہیں کہ ان کے پاس کہیں جانے کے لیے وقت نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے گندم کٹائی کرنی ہے، ہم نے فصل کٹائی کرنی ہے۔ تو پھل پک رہے تھے اور گندم کٹ رہی تھی، تو ایسا وہ زمانہ تھا، اور پھر سخت ترین گرمی کا زمانہ تھا۔ تو اب سفر بھی اتنا لمبا۔ اب کچھ مسلمانوں نے جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یقین نہ کر لیتے، یہاں تک کہ اچھی طرح سے اس باخبر کی جو پہنچی ہوتی اس کی
تحقیق نہ کر لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا، تو انہوں نے آ کر بتلایا کہ واقعتاً تبوک کے مقام پر لاکھوں کی فوج جو ہے روم کے بادشاہ لے کر پہنچ چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے تیار فرمایا، تو کچھ لوگوں نے سستی کی، گرمی کی شدت کی بنا پر، فصلوں کی پکائی کی بنا پر، تو کچھ لوگوں نے سستی کی، تو اللہ رب العزت نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ بس آج کا جو دن واقعہ بیان کرنا ہے وہ یہاں تک ہے، اس سے آگے اگلے آیات کریمہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوگا۔ تو اگلی بات ان آیات کریمہ میں جو بیان ہوئی وہ بیان یہ ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم لوگ میرے نبی کے ساتھ نہیں نکلو گے جہاد کے لیے، قتال کے لیے، تو میں خود اس کے مدد کرنے والا ہوں، اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، میرے نبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں اس کی مدد کر چکا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جو مدد کی اس کا ذکر فرمایا۔ وہ مدد کس وقت ہوئی؟ جس وقت اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کے منصوبے کے لیے دار الندوہ میں، مکہ المکرمہ میں، یہ مشرکین، یہ کافرین، یہ دشمنان اسلام، سب کے سب ان کے بڑے بڑے لیڈر جمع ہوئے مشورہ کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا جائے۔ اور اس وقت جو دار الندوہ میں جمع ہوئے، کسی غیر شخص کو وہاں پر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی، تو اسی دوران جب یہ سب مشورہ کر رہے تھے تو ایک بزرگی کی کیفیت میں، بڑھاپے کی سی عمر میں ایک شخص آیا، اس نے اجازت طلب کی کہ مجھے بھی اندر جانے دیا جائے۔ اس نے کہا ہم آپ کو جانتے نہیں۔ پہرے دار نے کہا تو ہم کیسے جانے دیں؟ وہ کہنے لگے میں نجد سے آیا ہوں تو لہٰذا مجھے جانے دیا جائے۔ اندر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس کو بھیج دیا جائے۔ تو یہ بھی اندر داخل ہو گیا۔ اب مشورہ ہونے لگا، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو قید کے اندر ڈال دیا جائے، کہ جب قید میں ڈالا جائے گا لوگ تو اس خود بخود عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ تو پھر ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا شام ابی طالب کے اندر تم کئی مہینوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے قید و بند میں رکھا، کھانا پینا تم نے بند کر دیا، کیا اس سے کوئی فرق پڑا؟ بجائے یہ کہ مسلمان کم ہوتے اور زیادہ بڑھ گئے۔ تو سب کہنے لگے ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ بات اس پر عمل نہ کیا جائے۔ پھر دوسرا مشورہ ہوا کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے، نہ تم اسے دیکھ سکو گے نہ یہ تمہیں دیکھ سکے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے، ہجرت ابھی نہیں فرمائی تھی۔ مشورہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیے جانے کے۔ دوسرا مشورہ یہ دیا گیا کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو بہت سارے لوگوں نے سراہا کہ یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ نہ تم دیکھ سکو گے نہ وہ ہمیں دیکھ سکے گا، نہ ہم انہیں دیکھ سکیں گے، اپنے جہاں مرضی جائے۔ تو پھر ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں سے چلا گیا جہاں جائے گا وہاں پر اس کے ساتھ اور بہت زیادہ لوگ شامل ہو جائیں گے، مسلمان ہوں گے، اور پھر یہ ہم سے گن گن کر بدلہ لے گا، انتقام لے گا، ہمیں ایسے نہیں چھوڑے گا کہ تم لوگوں نے دیکھا نہیں، ہم نے ان کی عورتوں کو شہید کیا، ان کے بچوں کو شہید کیا، ان کے جوانوں کو شہید کیا، ان کو ہم نے ستایا، ان کو ہم نے زخم دیے، ان کو ہم نے تکالیف دی، ہم نے جو ہے ان کو نقصان پہنچایا، تو یہ ضرور انتقام کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کریں گے اور ہم سے آ کر بدلہ لیں گے۔ یہ مشورہ کے لیے کہنے لگے کہ جی اس پر بھی مشورہ نہ کیے، اس پر بھی فیصلہ نہ کیا جائے، یہ بھی بات درست ہے۔ پھر تیسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جی اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قتل کر دیا جائے۔ تو جو نجد سے آیا وہ بزرگ تھا جو کہ حقیقت میں شیطان تھا، ابلیس تھا، اس نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب قتل کیا جائے تو ہر قبیلے کا ایک ایک فرد اس قتل میں شامل ہو، تاکہ بنو ہاشم تم سے انتقام نہ لے سکے، بدلہ نہ لے سکے، تو ہر قبیلے کا ایک ایک فرد اس قتل میں شامل ہو۔ یہ اب نجد سے آیا ہوا یہ بزرگی کی شکل میں ابلیس تھا جو یہ مشورہ دے رہا تھا۔ تو سب کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ ہاں انہیں قتل کر دیا جائے۔ اب ان کی دار الندوہ کے اندر جو یہ مشورہ ہوا، یہ ساری کی ساری باتیں اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کرنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ سے نکلے اور وہاں سے جب چلے ہیں تو غار سور کی طرف آئے، اور غار سور کئی ہزار فٹ بلندی پر ہے،
کہ 2-2.5 گھنٹے مسلسل چلے تو تقریباً اس کی بلندی پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پشت پر سوار کر کر غار ثور تک لے کر پہنچے، غار ثور تک لے کر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 3 دن قیام فرمایا، تو کھوج لگاتے 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 غار ثور تک جا پہنچے۔ میرے رب کی قدرت دیکھیے، پھر میرے اللہ نے مدد فرمائی۔ کیسی مدد فرمائی کہ اس غار کے دھانے پر، غار کے منہ پر مکڑی کو بھیجا، اس نے جالا تنا، پھر اللہ نے جنگلی کبوتری کو بھیجا، اس نے انڈے دیے، گھونسلہ بنایا، پھر انڈے دیے، اور پھر وہ یوں لگتا تھا جس طرح کہ صدیوں سے اس جگہ پر کبھی کوئی آیا ہی نہیں، یہ کیفیت بن گئی۔ تو جو ان کا بڑا کھوجی تھا وہ ان کو لے کر دشمنوں کو غار ثور تک جا پہنچا، اور غار ثور کے منہ پر آ کر کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے کہ اگر وہ نیچے جوتے کی طرف جھکتے تو ان کے اندر نظر پڑ جاتی، پتہ چل جاتا نیچے کوئی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ نشانات تو یہاں تک ہے، اس کا مطلب یہیں کہیں پر ہے۔ تو جو اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ تھے کافر مشرک، وہ کہنے لگے تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، یہ تو ہماری پیدائش سے بھی پہلے کہ یہاں پر جالے تنے ہوئے ہیں، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، گھونسلہ بنا ہوا ہے، یہاں پر کیسے آ سکتے ہیں؟ اگر آتے تو اس کو توڑ کر ہی اندر داخل ہوتے، گھونسلے کو ختم کر کر، جالے کو ہٹا کر تبھی اندر جا سکتے تھے، ویسے تو نہیں جا سکتے تھے۔ تو تیرا دماغ خراب ہو گیا، چلو واپس چلتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہاں سے واپس لوٹ آئے، اللہ رب العزت نے اس طرح مدد فرمائی، اس طرح نصرت فرمائی، اور پھر فرشتوں کو بھی اللہ نے اتار دیا غار ثور کے دھانے پر، کہ جن کو یہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے لیکن اللہ نے انہیں اتار دیا کہ یہ اگر نقصان پہنچائیں گے تو فرشتے خود ہی ان سے بدلہ لے لیں گے، خود ہی دفاع کر لیں گے، خود ہی تحفظ کر لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی اتار دیا۔ تو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں، ان کا ذکر قرآن کریم میں ہے، ان آیات کریمہ میں۔ تو اب میں ان آیات کریمہ کا ترجمہ کرتا ہوں تو یقیناً آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جس وقت تمہیں کہا جاتا ہے کوچ کرو اللہ کے راستے میں تو تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی کہ گرمی کی شدت تھی، فصلوں کی کٹائی کا وقت تھا، پکائی کا وقت تھا، تو کچھ لوگوں نے سستی دکھائی، کم ہمتی دکھائی، جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہوں گے دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ چند ٹکے کی فصلیں، چند ٹکے کی یہ تمہاری پیداوار جس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نظروں میں، یہ دنیا ہے، یہ مال یہ دنیا ہے، یہ فصلیں یہ دنیا ہے، یہ کٹائی کا وقت یہ دنیا ہے، یہ پیداوار کی بڑھوتری یہ دنیا ہے۔ کیا تم دنیا کے لیے راضی ہوں گے آخرت کے مقابلے میں، جبکہ یہ دنیا کی زندگی تمہاری 1 سال 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال ہوگا، 100 سے اوپر تو بہت کم لوگ جاتے ہیں، بس اتنی سی زندگی ہے، 60 70 80 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اور جہاں پر تم نے جانا ہے اس کے لیے 100 سال، کروڑہ سال، خربہ سال، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہاں جہاں جانا ہے وہاں پر کسی کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی موت نہیں ہے، کوئی موت نہیں ہے جہاں پر جانا ہے۔ تو اس زندگی کے بعد اصل زندگی تو وہ ہے جو شروع ہونے والی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم 60 70 سال 80 سالہ زندگی کے لیے اپنی ہمیشگی کی زندگی آخرت کو بھلا دو گے، اسے پس پشت ڈال دو گے، اس کی فکر نہیں ہے تمہیں؟ کیا تم راضی ہو گئے اس دنیا پر آخرت کے مقابلے میں؟ یہ اللہ فرما رہا ہے آخرت کے مقابلے میں تم دنیا پر راضی ہو گئے۔ جس طرح کہ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا ہی کی پیداوار، دنیا ہی کی کرنسیاں، ڈالر، سونا چاندی، جواہرات، جائیداد، پراپرٹیاں، کوٹھی بنگلے، جو ہے عہدے اور جو ہے مناصب، شہرت، عزت دنیاوی، اسی کو سب کچھ لوگوں نے سمجھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج قدم قدم پر ہم اپنے رب کے حکم کو روند رہے ہیں، قدم قدم پر اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔
دین پر عمل نہیں کرے، نمازیں نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے، سود کھاتے، رشوت لیتے، لڑائی کرتے، جھگڑے کرتے، نفرت رکھتے، اور جو ہے دلوں میں حسد بغض کینہ رکھتے، دل صاف نہیں ہے، تو صرف کیا دنیا ہمیں زیادہ محبوب ہو چکی آخرت کے مقابلے۔ ہم آخرت کو بھلا بیٹھے، اس بات کو دلوں میں بٹھا لو۔ جو چند لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اس لیے آتے ہیں کہ چلو انعام ہو جائے کہ جی میں نے نماز پڑھ لی، اور فوراً 2-4 سجدے زمین پر ٹکریں ماری، فوراً گھروں میں دوڑے لگا دی، فوراً گھروں میں دوڑے لگا دی، اور باقی جو گھروں میں سوئے ہوتے ہیں وہ تو سوئے ہوئے تھے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیند ہمیں اس آخرت کے مقابلے میں محبوب ترین نیند ہے، یہ دنیاوی بستر آخرت کے بستروں کے مقابلے میں محبوب ترین بستر ہے۔ لیکن جو بے نمازی ہے، جو اللہ کے نافرمان ہے، جو اللہ کے باغی ہیں، میرے رب نے ان کے لیے آگ کے بستر تیار کر کر رکھے ہیں، ان کے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر کر رکھا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح نہ دو، یہ تمہارا رب تم سے چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کو، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو تم آخرت کے مقابلے میں ترجیح نہ دو۔ تو صحابہ کرام سے تھوڑی سی سستی ہوئی کچھ صحابہ سے، تو اللہ رب العزت نے فوراً تنبیہ فرمائی، کیا تم راضی ہوں گے دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ، جبکہ نہیں ہے دنیا کی زندگی کا نفع آخرت کے مقابلے میں الا قلیل، قلیل قلیل بہت تھوڑا، قلیل بہت تھوڑا، تھوڑا نہیں بہت تھوڑا۔ تم جتنے مرضی کھرب پتی بن جاؤ، لیکن پھر بھی تمہارے لیے یہ نفع دنیا کی زندگانی کا بہت تھوڑا ہے۔ کتنے مرضی تمہارے پاس عہدے آ جائے، طاقت آ جائے، شہرت آ جائے، بہت تھوڑا نفع ہے آخرت کے مقابلے میں، بہت تھوڑا نفع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم کچھ نہیں کرو گے تو تمہیں تمہارا رب دردناک عذاب دے گا، دردناک سزا دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری اللہ کو ضرورت ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں۔ اگر تم اللہ کے زمین پر اللہ کے دین کو نافذ نہیں کرو گے، اللہ کے حکموں کی ادائیگی نہیں کرو گے، تو یاد رکھو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہیں مٹا کر تمہاری جگہ پر اور لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے اور ان سے دین کا کام لے سکتا ہے۔ یہ تمہیں فرما رہا ہے تمہارا رب، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ پر اور لوگوں کو لے آئے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ تم سے کام لے، تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری جگہ پر اور لوگوں کو لے آئے گا۔ لہذا اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں، اللہ تمہارا محتاج نہیں۔ ہاں جو دین کے ساتھ جڑ گیا، جو اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے والا بن گیا، آخرت کی فکر کرنے والا بن گیا، تو یہ اسی کی خوش نصیبی ہے، اسی کے لیے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ پر اس کا احسان نہیں ہے، اور اگر یہ اللہ کے دین پر عمل نہیں کرے گا تو اللہ نے تو واضح اعلان کر دیا کہ تمہاری جگہ پر اور لوگوں کو لے آئے گا، جس طرح تمہیں پیدا کیا تمہاری جگہ پر اور لوگوں کو لے آئے گا۔ تو پھر میرا رب آگے فرما رہا ہے وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، تم میرے پیغمبر کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت ہے۔ دیکھا نہیں غار سور میں اللہ نے کس طرح مکڑی کے جالے مکڑی کو حکم دے دیا، اس نے جالا بنا دیا، کبوتری کو حکم دے دیا، اس نے گھونسلہ بنا دیا، اور اس میں انڈے دے دیے کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ یہ تو صدیوں سے اس طرح یہ جالا تنا ہوا ہے، یہ مکڑی نے انڈے دیے ہوئے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے، گھونسلہ بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم میرے نبی کی مدد کے لیے نہیں نکلو گے، فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق اللہ نے مدد کی اس وقت اذ اخرجہ الذین کفروا، یہ اس وقت جب ہجرت کے لیے نکلے غار سور میں کی طرف آئے، تو اللہ نے اس وقت مدد کی جس وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا۔ کنہوں نے؟ کافروں نے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دو جس وقت غار میں تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس وقت جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا مشرکین کے قدموں کو، پاؤں کو، تو فرمایا تھوڑا سا دل میں ڈر آیا کہ اب ہم پکڑے جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے صحابی کو، صحابی کا لفظ آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جبکہ یہ بدبخت لوگ، کچھ لوگ ان کے بارے میں غلط قسم کے فتوے لگاتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں،
گستاخی کرتے ہیں، آپ کی توہین کرتے ہیں، آپ کی بے اکرامی کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں اللہ نے آپ کے لیے صاحب کا لفظ لے کر آئے۔ یہ کون ہے صاحب سے مراد یہاں پر؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تفاسیر دیکھیں، احادیث دیکھیں، سینکڑوں روایات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پر، حقانیت پر، سفر ہجرت پر دلالت کریں گے، رہنمائی کریں گے۔ اور سب سے بڑھ کر تو قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے صاحب، صاحبی کا لفظ، صحابی کا لفظ، اللہ نے صحابی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کس کے لیے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ اور یہ بدبخت لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، قرآن کریم کی آیت کا یہ انکار کر رہے ہیں، اور جو قرآن کریم کی آیت اور حکم کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے اپنے صحابی کو فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کس سے فرمایا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کہاں فرمایا؟ غار ثور میں، غار ثور میں، ہجرت والے ساتھ غار ثور میں فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو غم نہ کر، تو پریشان نہ ہو۔ پھر اللہ نے تو ساتھ تھا، ہونا ہی تھا، اللہ کی مدد تو ساتھ تھی، پھر دیکھا نہیں کیسی مدد فرمائی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن یہاں ٹھہرنے کے بعد مدینہ کی طرف گئے اور قباء مقام پر جا کر ٹھہرے، اور وہاں سے پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ سفر ہجرت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے نازل کی اپنی طرف سے تسلی، کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور تائید کی ان کی لشکروں کے ساتھ غار ثور میں جس وقت مشرکین تعاقب کرتے ہوئے وہاں پر جا پہنچے، ایسے لشکر تھے فرشتوں کے جنہیں ان لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کو نازل اتارا مدد نصرت کے لیے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کا فیصلہ جنہوں نے کفر کیا سفلا، پست تھا، پست کر دیا اللہ نے اسے۔ ان کا فیصلہ کیا تھا؟ قتل کیے جانے کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی، ان کا فیصلہ پست ہو گیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ کا فیصلہ غالب ہو گیا۔ اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ کہ اللہ آپ کی حفاظت کرنے والے، آپ کو بچانے والے، حفاظت آپ کو مدینہ میں پہنچانے والے۔ تو اللہ کا فیصلہ غالب آ گیا، اور کافروں کا فیصلہ قتل کیے جانے کا اللہ نے اسے پست کر دیا۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ غالب ہے، اس کی حکمت وہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے پیاروں کی، اپنے نبیوں کی، اپنے نیک لوگوں کی مدد نصرت فرمایا کرتا ہے، جو اللہ کے لیے، اللہ پر بھروسہ رکھ کر، اللہ پر یقین رکھ کر، اللہ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دے، تو اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھے، اللہ اس کے بازو بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھے۔ یعنی کہ اس کا دیکھنا، چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کے مطابق بن جاتا ہے، جو اللہ کی منشا ہوتی ہے، اللہ کی منشا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ پھر ایسے نیک بندوں کی پھر حفاظت فرماتا ہے، ہر وقت اللہ کی تائید، اللہ کی مدد نصرت ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہار رہتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔